ہم کما حقہ سیدنا صدیق اکبر کی شان نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں، بس ان کے محبت کرنے والوں میں، ان کے سننے سنانے والوں میں اپنا نام درج کروانا ہے، ان میں صرف اپنا نام درج کروانا ہے۔ کل جب حاضری لگے کہ کون کون تھے، حاضری لگوانی ہے، کل حاضری لگے کہ کون کون تھے جو میرے یار صدیق اکبر کی محبت میں ان کے تذکرے سنتے تھے اور سناتے تھے، تو ہم بھی اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے، عرض کریں گے اے مولا تیرے محبوب کے یار کے تذکرے ہم بھی سنتے سناتے رہیں۔ بس مقصد اتنا ہی ہے، مقصد اتنا ہی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر کی شان کو دیکھنا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر، آسمان کے ستارے، اور جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ پیارے محبوب فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی عظمت و شان کے مالک کیا فرماتے ہیں، کاش اتنی عظمت و شان کے مالک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کاش میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر کی چھاتی کا، سینے کا، چھاتی اور سینے کا، چھاتی نہیں، سینے کے سارے بال نہیں، صرف ایک بال ہی ہوتا۔ تب ذرا غور کریں کہ اتنے عظمت و شان کے مالک یہ فرما رہے ہیں کاش میں سیدنا صدیق اکبر کی چھاتی کا بال ہوتا تو وہ اس صدیق کی کتنی شان ہوگی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ واقعہ، یہ بات کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مجمع میں، اپنے صحابہ کے مجمع میں فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون کون ہیں جو میرے جد امجد، جو میرے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے محبوب نے کیا فرمایا صحابہ کو فرمایا تم میں سے کون کون ہیں جو میرے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے سینہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب محبوب نے فرمایا تو سب کے ہاتھ اٹھے، صاف ظاہر ہے اب محبوب فرما رہے ہیں، یہ محبوب تو وہ ہے، یہ محبوب تو وہ ہے جو روح زمین پر کھڑا ہو تو اپنا ہاتھ بلند کرے تو جنت میں چلا جائے، ہاتھ بلند کرے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو جنت میں چلا جائے، جنت کا گوشہ توڑنا چاہیں تو توڑ لیں۔ یہ تو وہ محبوب ہے جس نے ہمیں اللہ بتایا، اللہ 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 کا پتہ بتایا۔ یہ وہ محبوب ہے جس نے ہمیں جنت کا پتہ بتایا۔ یہ محبوب وہ محبوب ہے جس نے ہمیں جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ تو صاف ظاہر ہے یہ محبوب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو محبوب یہاں بیٹھا ہوا اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کی زیارت بھی کروا سکتا ہے۔ اگرچہ صحابہ جانتے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کئی ہزار سال ہو چکے، جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جب محبوب نے فرمایا، جب محبوب فرما رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والا کلام والا فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، بہت سے صحابہ، جید صحابہ
موجود ہیں اس محفل میں، صحابہ نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے والوں میں سیدنا صدیق اکبر نے بھی اٹھایا، عمر نے بھی اٹھایا، عثمان نے اٹھایا، علی نے اٹھایا، سارے صحابہ نے اٹھایا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے یار صدیق اپنا ہاتھ نیچے کر لے، اپنا ہاتھ نیچے کر لے۔ اب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کی زیارت کرنا چاہے؟ پھر اٹھایا، محبوب نے پھر فرمایا صدیق اپنا ہاتھ نیچے کر لے۔ اب تیسری دفعہ پھر محبوب نے فرمایا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے پیارے صدیق ذرا کھڑا تو ہو، اے پیارے یار، اے صدیق اکبر ذرا کھڑا تو ہو۔ سیدنا صدیق اکبر محبوب کے کہنے پر، حکم پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں۔ محبوب کے پاس چبوترا، لگتا ہے مسجد نبوی میں اصحاب صفہ میں بھی ہوگا، چبوترا کوئی ہوگا اونچی جگہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے یار اس چبوترے پہ کھڑا ہو جا، چبوترے پہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جا۔ اب سیدنا صدیق اکبر چبوترے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں پیارے یار اپنا کرتا مبارک بھی اتار دے، اپنی قمیص مبارک اتار دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب محبوب نے فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا کرتا اتار دیا، اپنی قمیص مبارک اتار دی۔ پھر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جس نے میرے جد امجد کے سینے کے دیکھنا ہو میرے یار صدیق اکبر کے سینے کو دیکھ لے۔ میرے یار سیدنا صدیق اکبر کے سینے کو جو دیکھے گا تو میرے یار کا سینہ ایسے ہی ہے جیسے میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ ہے۔ اب جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، اب آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پوچھا عمر فاروق کیا وجہ بنی؟ پھر عمر فاروق نے فرمایا کاش کہ میں سیدنا صدیق اکبر کے سینے کا اقبال ہوتا۔ وہ کتنی شان کے مالک ہوں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اتنی عظمت و شان نے محبوب نے عطا فرمائی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کل ہی میں بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اس میں ایک حدیث مبارکہ آئی، اسی کے متعلق تھی کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، غار ثور میں جا کر ٹھہرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہم سنتے ہیں یار، غار ثور کا واقعہ ہم سنتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور بات جو میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب المناقب ہے، باب علامات نبوت ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس کا صرف سادہ سا مفہوم ہی عرض کریں گے، لیکن محبت بڑی آئی، چاشنی بڑی ہے اس میں، وہ جملے میں۔ یہ مدینے میں دوبارہ واقعہ سنا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات سنا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے ان سے پلان سمجھتے ہیں، یہ جو ہم جانوروں کے اوپر رکھتے ہیں نا، اونٹوں کے اوپر، تو وہ پلان، کچاوا، جو بھی سمجھ جائیں، اب وہ بنوایا، وہ خریدا ان سے۔ تو حضرت عازب کو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ یہ میرے ساتھ اٹھا کر میرے گھر ساتھ لے چلیں۔ تو حضرت عازب نے اپنے بیٹے برا کو فرمایا لے جاؤ صدیق اکبر کے ساتھ۔ اب صدیق اکبر نے وہ اٹھایا، ساتھ انہوں نے بھی اٹھایا،
اٹھاتے اٹھاتے حضرت عازب کہتے ہیں میرا دل بھی کیا کہ میں ساتھ چلوں. حضرت عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بھی پیسوں کی جانچ کروانے کے لیے ساتھ چل پڑا. تو چلتے چلتے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے پیارے صدیق، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو واقعہ ہے وہ تو سنا دو. مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو واقعہ ہے اس کا کوئی واقعہ بات ہی سنا دو. تو سیدنا صدیق اکبر ایک بات سنا رہے ہیں حضرت عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ بات یہ ہوئی، ہم نے رات کو سفر کا آغاز کیا. رات کو سفر کا آغاز ہوا، ہم پوری رات سفر کرتے رہے، پوری رات سفر کرتے رہے. اگلے دن دوپہر کے وقت تک ہم سفر جاری رکھا. اب ہمارا دل کیا کہ کوئی سایہ ہو، ہمارا دل کیا کہ کوئی سایہ ہونا چاہیے کہ اس سائے میں چند لمحات آرام کر لیں، استراحت حاصل کر لیں. بس ہوا کیا، ہمارے لیے ایک چٹان کو اٹھا دیا گیا، ایک پتھر کو اٹھا دیا گیا. اب وہ چٹان، وہ پتھر کیسا ہے، ہم اس کے پاس گئے، اس چٹان کے نیچے سورج نظر نہیں آتا تھا. مطلب سورج کی تپش، گرمی، شعائیں نہیں آتی تھی. تو میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آگے بڑھتا ہوں اس جگہ پہ، تو اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو صاف کرتا ہوں. اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو کیا کرتا ہوں، صاف کرتا ہوں. میرے پاس ایک چادر، کوئی کپڑا ہوتا ہے، میں اس جگہ پہ بچھا دیتا ہوں، اس جگہ پہ بچھا دیتا ہوں. بچھانے کے بعد محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں تشریف لائیے. یہ غار ثور کا واقعہ نہیں میں سنا رہا، یہ ہٹ کے ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا غار ثور کا تو واقعہ ہم بڑی دفعہ سنتے ہیں، ازبر ہمیں یاد ہو چکا. میں یہ دوسرا واقعہ بخاری شریف کا یہ سنا رہا ہوں، راستے کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں. اب جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ یہاں آپ آئیے، تشریف لائیے اور آرام فرما لیجئے. اب محبوب تشریف لاتے ہیں، وہاں لیٹ جاتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے، میں اس کے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوں، حالات دیکھتا ہوں، کوئی دشمن، کوئی ایرا غیرہ نتھو والخیرہ، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو میں اس کا جائزہ لیتا ہوں. بس میں اسی نظریے سے ادھر ادھر گھوم رہا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا بکریاں چرانے والا چلتا چلتا اسی چٹان کی طرف آ رہا ہے. میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کیا تمہارے ریوڑ کے اندر، بکریوں کے اندر کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہو؟ کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہو؟ اب اس نے کہا نعم، ہاں میرے پاس ایسی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس بکری کا دودھ دوہ کر مجھے بھی دے دو، نکال کر مجھے دے دو. اب اس کے پاس ایک پیالہ ہوتا ہے، پیالے میں وہ دودھ دوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پیالہ بھر جاتا ہے، وہ دودھ کا پیالہ بھر جاتا ہے. وہ دودھ کے پیالے سے میرے پاس ایک اور برتن ہوتا ہے. وہ برتن جو اس کے پاس تھا وہ تھا لکڑی کا. مٹی کے برتن تھوڑے تھے، پلاسٹک کے برتن تھوڑے تھے، شیشے کے برتن اس وقت تو نہیں تھے نا. وہ لکڑی کا پیالہ تھا. جس نے دودھ دوہا اس کے پاس لکڑی کا پیالہ تھا، اور میرے پاس جو پیالہ تھا وہ چمڑے کا تھا. میرے پاس جو برتن تھا وہ کون سا تھا؟ چمڑے کا تھا. اس چمڑے کے برتن سے میں محبوب کو وضو بھی کرواتا تھا، میں محبوب کو پانی بھی پلاتا تھا، اور اسی چمڑے کے مشکیزے میں، برتن میں نے وہ دودھ لے لیا. وہ دودھ لے لیا. دودھ لے کر میں محبوب کی بارگاہ میں آیا تو کہ دیکھتا ہوں کہ محبوب تو آرام فرما رہے ہیں. محبوب اور محبوب کو بیدار کرنا اٹھانا میں نے پسند نہ کیا. یہاں تک کہ دودھ لے کر محبوب کی بارگاہ میں
مجلس میں، اسی محفل میں، اسی جگہ پہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتی ہیں محبوب خود بیدار ہو گئے، محبوب خود اٹھے اور اس دودھ کے اندر میں نے پانی ملایا۔ اب اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ گرمیوں میں لسی، کچی لسی، دودھ کی لسی پینا یہ محبوب کی سنت ہے اور صدیق اکبر کی پلانے کی سنت ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے اس دودھ کے پیالے میں پانی ڈالا یہاں تک کہ وہ نیچے سے ٹھنڈا ہو گیا، لہذا ٹھنڈا کرنا بھی، ٹھنڈی لسی پینا بھی سنت ہے۔ ٹھنڈی کر کے جب گرم گرم دودھ نکالے تو وہ گرم ہوتا ہے، جب تھنوں سے نکلتا ہے تو وہ دودھ میں ہیٹ گرم ہوتا ہے۔ اب وہ پانی ڈالتے رہے یہاں تک کہ وہ دودھ پیالہ بھی بھر گیا اور وہ نیچے سے ٹھنڈا ہو گیا، محبوب کو میں نے پلایا۔ اب یہ اصل میں نے جو جملہ سنانے کے لیے، اب پی کون رہے ہیں؟ محبوب۔ فشارب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور اس مشکیزے کو، اس برتن کو منہ کے ساتھ لگا کر پی رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی تو میں راضی ہو رہا ہوں۔ پی کون رہا ہے؟ محبوب۔ صدیق اکبر نہیں پی رہے، پی محبوب رہے ہیں، پلانے والے صدیق اکبر ہیں۔ اور صدیق فرماتا ہے میں نے جب محبوب کو دیکھا کہ محبوب نوش فرما رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ راضی ہو رہا ہوں، میں راضی ہو رہا ہوں کہ محبوب کے بطن مبارک میں، پیٹ مبارک میں دودھ جا رہا ہے، لسی جا رہی ہے، طاقت آ رہی ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں۔ آج ہم کھائیں تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ خوشی، ہاں یا والدین کو خوشی ہوتی ہے۔ ہم تو آج کسی کو کسی عہدے پر دیکھ لیں نا، بڑے منصب اچھا کھانا کھاتے ہو دیکھ لیں، ہمارے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیوں مل گیا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ حالانکہ پی محبوب رہے ہیں، بتانا مقصد یہ ہے پی محبوب رہے ہیں، لیکن راضی اور خوش کون ہو رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستو بزرگوں، کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ؟ یہ آگے اور حدیث بھی ہے، لمبی ہے۔ محبوب چلے آگے، آگے چلے، پیچھے سے سراقہ بن مالک، سراقہ بن، مکہ میں اعلان ہو گیا، مکہ کے اندر اعلان ہو گیا کہ جو محبوب اور صدیق اکبر کو واپس لائے گا ہم اس کو بڑا انعام دیں گے، بڑا انعام دیں گے۔ اب سراقہ بن مالک نکلتا ہے تلاشی میں، اور بھی لوگ نکلتے ہیں، لیکن سراقہ صرف واحد بندہ جو اس رستے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر کو پہنچتا ہے وہ سراقہ بن مالک ہوتے ہیں۔ سراقہ بن مالک، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ کا سادہ سادہ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اب جب سراقہ بن مالک پیچھے نظر آتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا نا، غار ثور میں بھی کہا تھا، غارے جب محبوب اور سیدنا صدیق اکبر چلے گئے تو اوپر سے وہ سارے تلاش کرتے کرتے غار ثور میں بھی آئے تھے۔ محبوب نے فرمایا، یا سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہمیں بھی دیکھ لیں گے، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ تو محبوب نے وہاں بھی فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے پیارے یار غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب کیسے ہوا پھر یہ سارا واقعہ سنتے ہیں۔ یہاں سراقہ بن مالک جب آیا نا، پیچھے پہنچا تو سیدنا صدیق اکبر کی نظر پڑی تو محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ سراقہ بن مالک آ گئے ہیں، سراقہ بن مالک آ رہے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے پیارے یار صدیق اکبر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اتنا کہا، اب ادھر محبوب نے نظر اٹھائی، بس محبوب نے نظر اٹھائی، بس کچھ کہا ہوگا۔ یہ محبوب جانتے ہیں یا رب جانتا ہے؟ یا رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے، یا جو یہ ساتھ ہے صدیق اکبر جانتے ہیں۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، زمین میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ جب سراقہ بن مالک کی نظر دونوں ہستیوں پہ پڑی تو ان دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں
کہ مجھے اس مشکل سے نجات مل جائے، مجھے اس مشکل سے نجات مل جائے، میں آپ کا پیچھا بھی نہیں کروں گا، اور جو آگ کے پیچھے تلاش کرنے والے آئیں گے میں آپ تک پہنچنے بھی نہیں دوں گا، آپ تک پہنچنے بھی نہیں دوں گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گورے گورے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان کو حرکت دی ہوگی۔ محبوب نے جب ہاتھ اٹھائے ہوں گے، او یار اللہ دا ولی، اللہ دا بندہ، یار ایک نمازی ہاتھ چکے نا، بلکہ کوئی بھی بندہ مومن کوئی بھی ہاتھ اٹھائے تو رب کے محبوب فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لٹا دوں۔ تو پھر اگر محبوب ہاتھ اٹھائیں تو کیا محبوب کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ وہ محبوب تو جو بھی نکالتے جائیں قبول ہوتا جاتا ہے۔ اب محبوب نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا، رب نے فوراً زمین کو حکم دیا ہوگا، زمین نے چھوڑ دیا۔ زمین نے، سراقہ بن مالک یہاں کہتے ہیں کہ کمر تک دھنس چکا تھا، کمر تک دھنس چکا تھا، زمین کے اندر ڈوب چکا تھا، غرق ہو چکا تھا، لیکن جب محبوب نے دعا فرمائی تو سواری سمیت ہی اوپر آ گیا، سواری سمیت اوپر آ گیا۔ اب وہ سراقہ بن مالک واپس جاتے، رستے میں جو بھی ملتا اس کو کہتے اس طرف کوئی نہیں جا رہا، میں یہاں سے ہو کر آ رہا ہوں، یہاں کوئی نہیں جا رہا۔ اب میرے دوستو بزرگوں، اب سیدنا صدیق اکبر واقعہ سناتے ہوئے آخری جملہ یہ فرماتے ہیں کہ سراقہ بن مالک نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے۔ سراقہ بن مالک نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا کیا تھا کہ کسی کو پیچھے آنے نہیں دیں گے، اور پھر صرف کسی کو پیچھے آنے نہیں دیا۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت و شان رب کا قرآن بیان فرمائے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سادہ مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ جو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اب کیا کرتا ہے یہ بندے کی کیوں یہ شان مل رہی ہے؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، وہ مال رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزہ ہو جائے، اور اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ کسی کے اس پہ احسان ہے، احسان کے لیے نہیں۔ آج تو ہے نا، میں تانوں شادی تے بلاواں گا، تسی مینوں دے کے جاؤ گے، تسی مینوں بلاؤ گے، میں تہاڈی شادی تے دے کے آواں گا۔ آج اسی کسے دے جنازے شرکت کرنا جاننے ہیں، کیوں؟ کل ساڑے جنازے تے آن گے، اسی پھر بعد جفیاں پا کے ملنے ہیں، بھلا کیوں؟ اپنا چہرہ وکھانے، مقصد اصل وہ نہیں ہوتا۔ حقیقت جانیے، اخلاص ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ ہم جنازے میں بھی شرکت کرتے ہیں تو اس لیے جا کے ملتے ہیں، ملنا چاہیے، یہ نہ کہیے گا کہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، لیکن اخلاص ہو، اخلاص کے لیے جانا چاہیے، رب کی رضا کے لیے جانا چاہیے۔ آج تو ہم اس لیے جاتے ہیں نا، ہم تو اس لیے جاتے ہیں۔ اب رب کا قرآن کہہ رہا ہے صدیق اکبر مال تو خرچ کرتے ہیں، غلام تو خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ بلال حبشی کو اصل میں خریدا نا تو بڑے پیسوں سے خریدا، بلال حبشی کو جب خریدا بہت بڑے پیسوں سے خریدا، تو اب کہنے والوں نے کہا لگتا ہے بلال کا اس پر کوئی احسان ہے، لگتا ہے بلال کو اتنے مہنگا خریدا ہے، لگتا ہے بلال نے کہیں نہ کہیں ان پر احسان کیا ہوگا، تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، اور لوگوں سن لو، یہ میرا یار محبوب کا جو یار صدیق اکبر ہے، اس پر بلال کا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اور پھر قرآن ذرا غور کرنا ہے، پچھلی سورت میں ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اس سورہ لیل کے اندر کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اگلی سورت اٹھائیے نا، وَالضُّحَىٰ
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی رب فرماتا ہے ولسوف یرضی، اور اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے محبوبہ رب تو انہوں اتنا دے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اے پیارے یار صدیق سن، رب تیری شان بیان کرتا ہے، اے صدیق ہم تجھے دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اب آخری بات کچھ ایسی ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر، جب محبوب کا وصال ہوتا ہے نا، آخری دن، آخری رات، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چراغ کے اندر، دیوے کے اندر بجلی تو نہیں تھی نا، کہ تھی؟ بجلی نہیں تھی، تو چراغ جلائے جاتے تھے۔ تو جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہری دنیا سے وصال ہوتا ہے تو اس رات محبوب کے چراغ میں تیل نہیں ہوتا، اور جس دن رات سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں کفن نہیں ہوتا۔ ہستیاں دیکھو یارو، ہستیاں، جس رب کائنات نے پوری کائنات کو اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے، محبوب کے لیے بنایا ہے۔ یہ چاند سورج میں جو چمک دمک نظر آتی ہے تو یہ محبوب کے نور کا صدقہ ہے، لیکن ذرا غور تو کر، جب محبوب کا وصال ہو رہا تو محبوب کے گھر میں چراغ میں تیل جلانے کے لیے نہیں ہے، اور سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین، وقت کے امیر المومنین، خلیفۃ الرسول ہیں، جب وصال ہوتا ہے تو نیا کفن نہیں ہوتا، پرانے کپڑوں میں کفن دیا جاتا۔ آج ذرا غور تو کرو، آج کس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے؟ تو یہ صدقہ محبوب کا ہے، یہ صدقہ اسلام کا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، یہ ساری عزتیں، عظمتیں، شانیں یہ محبوب کا صدقہ ہے، والدین کا صدقہ ہے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، پھر اس والدین اور اس محبوب کا جو صدقہ ملا ہے اس کا شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ بڑی باتیں ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر گزارش کریں گے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یار سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا شانیں بیان کی ہیں۔ اور پھر مسجد نبوی کی جگہ بھی خریدی تو سیدنا صدیق اکبر نے خرید دی ہے۔ جہاں آج صدیق اکبر کا روزہ ہے نا، روزہ ہے پیارے محبوب کا، روزہ ہے صدیق اکبر کا، عمر فاروق کا ہے، یہ جگہ خریدنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے یہ۔ اور میں نے جملہ بولا تھا کہ ساری کھڑکیاں بند ہو گئی، ساری کھڑکیاں بند ہو گئی تھیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کے گھر کی کھڑکی کھلی رہی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ایک دفعہ صدیق اکبر نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ دل چاہتا ہے چہرہ آپ کا ہو اور نظر میری ہو۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا، لے پھر یار صدیق، میں جا بھی رہا تے پھر بھی تیری کھڑکی کھلی، جو دنیا تو آئیں گا تے پھر بھی میرے نال ہی آئیں گا، میرے کول پھر ایسے ہی میرے کول آئیں گا کہ بس اور تینوں اتھے کوئی کم نہیں ہونا، میرا دیدار ہی ہونا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا۔